السلام علیکم ناظرین، سینئر جرنلسٹ مہر بخاری نے فیاض الحسن چوہان کو نانی یاد کرا دی۔ ناظرین آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب جماعت اسلامی، اس کے بعد مسلم لیگ کاف، اس کے بعد تحریک انصاف اور اب استحکام پاکستان کی ترجمانی کریں گے آپ۔ الحمدللہ فرمائی دیجیے گا سر کہ اتنا ٹیلنٹ، ہر جماعت کی ترجمانی، کہاں سے اتنا ٹیلنٹ آپ لاتے ہیں؟ پولیٹیکل پارٹی نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی مذہب نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ کوئی ایسا مذہبی عقیدہ نہیں ہے کہ جس کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اوپر مرتد ہونے کا یا کوئی مذہب سے انحراف ہونے کا جناب کوئی ٹیگ یا کوئی جناب الزام لگ جائے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اب ہم یہاں پر اگر آئے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ یہ کوئی اپنی جناب مرضی اور منشا سے یہ ماحول نہیں بنے تھے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے یہ۔ چوہان صاحب آپ ایسی ڈیفینسو پہ ہو گئے، میں تو اس ہنر کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی، میں تو اپریشیٹ کر رہی ہوں اتنے ٹیلنٹ کو۔ بتائیے گا، چودھری شافعی آج کہہ رہے تھے، چودھری شافعی کہ تمام جماعتوں کو اب میدان میں کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ سر کس کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے اور کس کے خلاف کھلا چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ سب تو آج حکومت کا حصہ ہیں، آپ بھی سب میدان میں اتریں گے تو کس چیز کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ گورننس، مہنگائی، ایلیٹ کیپچر، سارے کے سارے تو آج حکومت میں پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں۔ آپ کے بھی لنگڑیال صاحب ہوں، اون چودھری صاحب، آل آف یو آر ان دا گورنمنٹ سر۔ اب ہم نے کوئی اوئے توئے کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے جناب کوئی ایگریشن کی اور کوئی ہم نے تشدد کی پالیٹکس نہیں کرنی۔ ہماری اس استحکام پاکستان پارٹی کے اندر کم از کم یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی، اور ہر ایک کے ساتھ ہم نے نہ عدالتوں سے ٹکراؤ کرنا ہے، نہ فوج سے، نہ عدلیہ سے، نہ مخالف پولیٹیکل پارٹی سے۔ ہم نے ملک کے نیشنل ایشوز جو ہے سر قطع کلامی معاف، یہ تو اچھی بات ہے کہ اداروں سے اور عدلیہ سے ٹکراؤ نہیں کرنا، یہ تو بہترین بات ہے سر، مگر اگر آپ نے سیاسی مخالفوں سے بھی ٹکراؤ نہیں کرنا تو کل کو ڈاکٹر فردوس عاشق اقوان جو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری اب بن گئی ہیں، کل وہ کہہ رہی تھی ہم نے دل ملانے، آپ کہہ رہے ہیں سیاسی حریفوں سے بھی ٹکراؤ نہیں کرنا، تو پھر سر این جی او کھول لیں، آپ لوگ کرنے کیا آئے ہیں؟ نہیں، آپ نے یہ اچھا سوال پوچھا ہے اور دلچسپ سوال پوچھا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے، اور وزیر اعظم کہتا ہے کہ جناب میں اپوزیشن کے تمام جناب لیڈرز کو کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے وہ آئیں اور بیٹھیں، اور ایک اپوزیشن لیڈر کے بھائی میں نے نہیں بیٹھنا، اور وہ سب سے بڑی پارٹی کا اور پاپولر پارٹی کا جنا ہیڈ ہو، میں نے نہیں بیٹھنا کیونکہ میری شان میں گستاخی ہے اور میری توہین ہے کہ میں زرداری کے ساتھ بیٹھوں، میں شہباز شریف کے ساتھ بیٹھوں، میں فلاں کے ساتھ بیٹھوں۔ ایک آپ کا سٹائل یہ ہے کہ آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں لیکن آپ کہتے ہیں میں نے نہیں بیٹھنا۔ سر میں آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر آپ نے پہلے بھی کہا اوئے توئے کی سیاست نہیں کرنی، اوئے تو کی سیاست میں تو آپ مہارت رکھتے ہیں سر، معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، آپ سارے اجتماعی طور پہ سب راجہ ریاض بنیں گے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ اپورچونزم کی سیاست ہوگی یہ کیا؟ یو اسکریچ مائی بیک، آئی اسکریچ یورز، وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ایچ ادرز میل فنکشنز اور میل پریکٹسز، آئی مین ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ دیکھیں، پہلی بات تو مہر صاحبہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پچھلے 4.5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت میں 17 کیسز ملٹری کورٹ میں چلے، جن کے 3 کیسز میں 3 لوگوں کو سزائے موت ہوئی۔ پہلی بات تو یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ سر میں قطع کلامی ماں میں ملٹری کورٹس کی تو بات ہی نہیں کر رہی سر۔ میں آپ سے ایک اور سوال پوچھ لیتی ہوں، کیا اگلا الیکشن تحریک انصاف کو لڑتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں جو سینیریو دیکھ رہا ہوں، باقی اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے، اللہ پاک کے اپنے کام ہیں، لیکن جو میں ایک بینگ اے پولیٹیکل ورکر، مجھے 44 سال ایز اے سیاسی کارکن کام کرتے ہو گئے ہیں، اور میں آپ کو اپنا بتا دوں، کوئی میرا خیال ابھی ڈاکومنٹیشن ہو رہی ہے ملٹری کورٹس کے اندر کیس چلنے کے حوالے سے انٹیریئر منسٹری میں اور منسٹری آف ڈیفینس میں، کوئی 10 سے 12 دن ہے، اس کے بعد جناب ان کیسز کی بنیاد پہ جناب پارٹی چیئرمین گرفتار ہوں گے۔ پارٹی چیئرمین کے گرفتار ہونے کے بعد 3 تو مستند دعوے دار ہیں پارٹی کو لیڈ کرنے کے۔ ایک لیگلی جو رائٹ رکھتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ انصاف کا جھنڈا اٹھانے کو تیار ہیں۔ دوسرے صدر چودھری پرویز لائی صاحب جو بڑی قربانی دے رہے ہیں اس وقت، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے، میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کیونکہ میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں۔ اپنے والد کے بعد اگر میں کسی بزرگ کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز لائی صاحب کی کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے۔ دوسرے وہ ہیں اور ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ جھنڈا اٹھائیں کہ جناب انہوں نے پی ٹی آئی کی قیادت سنبھالنی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ پارٹی چیئرمین کی مسز ہیں، میری انفارمیشن کے مطابق ان کا بھی پورا پلان ہے کہ پارٹی کا جھنڈا ہاتھ میں لینا۔ اب یہ 3 جب گروہ نکلیں گے، کچھ سمجھ نہیں ہے کہ اس میں کون کیا ہے، کیسے ہے۔ باقی جتنی لاٹ اس وقت موجود ہے، میری پرسپشن اور انفارمیشن یہ ہے کہ سارے استحکام پاکستان پارٹی میں ہوں گے۔ نون لیگ میں سے بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں، فیاض الحسن چوہان پارٹی میں سے بھی کچھ لوگ ہیں۔ تمام اچھے بچے استحکام پاکستان کی پارٹی میں جانا چاہ رہے ہیں، یہ بڑی خبر دی ہے انہوں نے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی۔ فیاض الحسن چوہان کے نزدیک پارٹیاں تبدیل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں بلکہ روٹین میٹر ہے،
اور جن شریفوں، زرداریوں اور ڈیزلوں کو فیاض الحسن چوہان کل تک چور کہتے تھے، اب ان کے ساتھ مل کر اپنی سیاست کو چمکانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، اسے کہتے ہیں ضمیر فروشی اور مفاد پرستی۔ ان لوٹوں کو نہ تو کوئی ضمیر ہے اور نہ ان کا کوئی نظریہ ہے، بلکہ یہ کپتان کی پاپولیرٹی کو دیکھ کر پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے اور کپتان پر مشکل وقت بنتے ہی مفاد پرست ٹولہ کپتان کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مگر ناظرین، اس الیکشن میں پاکستانی عوام ان لوٹوں کا جو حال کرے گی وہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، اس سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔